الفاتحة على روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. قال في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على الصلاة والسلام عليك يا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم بإذن الله، وعلى آلك وأصحابك يا محلل بإذن الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. محترم و باوقار علماء ملت اسلامیہ، بانیان جلسہ، حاضرین بزم، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، سرکار مدینہ کانفرنس بسلسلہ تعمیر مسجد میں دور و دراز سے تشریف لانے والے جملہ حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سلام کرنا ہے سنت اور سلام کا جواب دینا ہے واجب۔ السلام علیکم۔ آج معلوم ہوا کہ امبرناتھ میں 2 مرتبہ سلام کرنا پڑتا ہے، تب لوگ سوچ کر بمشکل 1 مرتبہ جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، شاد اور آباد رکھے۔ السلام علیکم۔ اب میں سوچتا یہ ہوں کہ وقت کی قلت ہے، اب ایسے صورت میں کوئی لمبا چوڑا خطبہ پڑھتا مولانا سلطان رضا صاحب کی طرح، کیونکہ ان کو تو وقت کافی مل گیا، اس کے بعد میں کسی نہ کسی مقدس آیت کا انتخاب کرتا، پھر اس کا شان نزول بیان کرتا، پھر اس کا ترجمہ بیان کرتا، پھر اس کی تفسیر بیان کرتا، پھر آنے والی تقریر کے لیے کچھ تمہید بیان کرتا، پھر میں حسب حال کچھ اشعار کا انتخاب کرتا اور اشعار پیش کرتا، اب جا کر تقریر کا نمبر آتا، تو میں تقریر کب کرتا؟ جب یہی سب کرتا رہتا تو تقریر کب ہوتی؟ تو میں نے فیصلہ کیا کہ بغیر کسی تمہید کے آج میں اپنی تقریر کا آغاز کروں گا، چونکہ یہ اجلاس سرکار مدینہ کانفرنس بسلسلہ تعمیر مسجد و مدرسہ و دستار بندی، 1 پنتھ 4 کاج، تو ایک اجلاس میں کئی کام ہونا ہے، تو میں نے فیصلہ کیا کہ بغیر کسی تمہید کے تقریر کا آغاز کیا جائے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بیچو بیچ مکہ معظمہ میں اس وقت میں تشریف لائے کہ جب بے راہ روی کا ماحول تھا، ہر طرف لوٹ مار کا ماحول تھا، بے راہ روی انسانیت کے مزاج کو نہیں سمجھتا تھا۔ ایسے عالم میں رب العالمین نے رحمت للعالمین کو مبعوث فرمایا، مکہ میں پلے بڑھے رہے، پروان چڑھے، مکہ ہی سے اعلان نبوت فرمایا اور مکہ ہی سے غلغلہ اسلام بلند فرمایا۔ جب مکہ میں ہر 4 جانب اسلام 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 اور اسلام، پھر اسلام اور اسلام ہی اسلام نظر آنے لگا،
تو باغیان اسلام نے، دشمنان اسلام نے میرے مصطفیٰ پر اتنے ظلم و ستم کیے کہ اللہ کا حکم آ گیا، ہجرت فرمائیے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے وطن سے ہجرت فرمائی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ یثرب کی سرزمین پر جا رہے ہیں، وہ سرزمین جو بیماریوں کا گھر تھا، یثرب۔ میرے مصطفیٰ کا قدم ناز پڑ گیا، یثرب کی تقدیر کو بدل دیا۔ مصطفیٰ کا قدم ناز جب یثرب کی سرزمین پر پڑ جائے تو یثرب کی تقدیر کو بدلتا چلا جائے۔ مصطفیٰ جب یثرب میں آئے تو یثرب مدینہ ہو جائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ جب یثرب میں آئے تو یثرب کو مدینہ بنائے۔ خدا کی قسم، مصطفیٰ جب مومن کے سینے میں آئے تو مومن کا سینہ بھی مدینہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ نے مدینے کو پسند فرمایا، مدینے میں قیام فرمایا، مدینے کے میدان کا انتخاب کیا۔ اب مدینے کے میدان سے دعوت اسلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اب مدینے میں ہر چہار جانب اسلام 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 اور اسلام، پھر اسلام اور اسلامی اسلام نظر آنے لگا۔ میرے مصطفیٰ کا کمال یہ تھا، میرے مصطفیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ جب وہ دعوت اسلام پیش فرماتے تب کوئی نہ کوئی حلقہ بگوش اسلام ضرور ہو جاتا۔ اب ہر چہار جانب مدینے میں اسلام نظر آنے لگا تو میرے مصطفیٰ کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ ان مسلمانوں کی عبادت کے لیے، ان مسلمانوں کی ریاضت کے لیے کوئی مسجد ہونی چاہیے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں خیال آنا تھا کہ میرے مصطفیٰ حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا سے فرماتے ہیں، اے علی، میرے ذہن میں ایک مسجد بنانے کا ارادہ ہے، یہ مسجد کیسی ہونی چاہیے، اس کا نقشہ آپ بنائیے۔ مولائے کائنات نے ایک نقشہ تیار کیا، اس نقشے پر ایک خوبصورت مسجد بن کر تیار ہو گئی۔ جب مسجد بن کر تیار ہوئی تو کسی نے سوال کیا، اے علی، تم نے اتنی خوبصورت مسجد کا نقشہ کیسے بنا لیا؟ تو مولائے کائنات کا جواب سنو۔ مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس مسجد کا نقشہ بیت المعمور کی مسجد کے نقشے پر تیار کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولائے کائنات کی نظر کا کمال یہ تھا کہ بیٹھے ہیں مدینے میں اور آسمان دنیا پر بیت المعمور کی مسجد کے نقشے پر مسجد نبوی کا نقشہ تیار فرما رہے ہیں۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسجد تو تیار ہو گئی، مسجد میں محراب بھی ہے، لیکن جب مولائے کائنات نے مسجد کا نقشہ تیار فرمایا تھا تو اس میں ممبر کو جگہ نہیں دی تھی، ممبر نہیں تھا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے سے، ایک کھجور کے ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے۔ جمعے کا دن ہے، میرے مصطفیٰ ایک کھجور کے تنے سے، کھجور کی لکڑی کے ستون سے ٹیک لگا کر جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایسے عالم میں رسول اللہ کی ایک صحابیہ نے دیکھا، ایک خاتون نے دیکھا تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کہا، یا رسول اللہ، آپ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، لکڑی کی ستون سے ٹیک لگا کر، کھجور کے ستون سے ٹیک لگا کر آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک ممبر بنوا دوں۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ اس مقدس خاتون نے ایک لکڑی کا 4 سیڑھی والا ایک ممبر بنا کر خوبصورت تیار کر کے دیا۔ رسول اللہ نے اس ممبر شریف کو محراب کے برابر میں جگہ عطا فرما دی۔ لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی ترقی و بقا اور استحکام کے لیے صرف مردوں ہی نے اپنی اپنی قربانیاں پیش نہیں کی ہیں، بلکہ اسلام کی ترقی، بقا اور استحکام کے لیے، اس اسلام کی حفاظت کے لیے
عورتوں نے بھی، خواتین نے بھی اپنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ آج آپ مسجد میں جو یہ ممبر دیکھ رہے ہیں، یہ رسول اللہ کی ایک صحابیہ خاتون کی یادگار ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب مسجد نبوی کے فرش سے، مسجد نبوی کے ممبر سے، مسجد نبوی کی محراب سے اب میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اب نہ صرف یہ کہ جزیرۃ العرب میں اسلام محدود رہا، بلکہ عرب سے نکل کر کے عجم کی دنیا میں بھی اسلام پھیلنے لگا۔ جب خوب اسلام پھیلنے لگا، خوب اسلام بڑھنے لگا، تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں ایک خیال پیدا ہوا کہ ان مسلمانوں کی تعلیم کے لیے، ان مسلمانوں کی ایجوکیشن کے لیے، ان مسلمانوں کے علم کے لیے، ان مسلمانوں کی لٹریسی کے لیے کوئی مدرسہ بھی ہونا چاہیے، کوئی اسکول بھی ہونا چاہیے، کوئی جامعہ بھی ہونا چاہیے، کوئی کالج بھی ہونا چاہیے۔ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاشانہ اقدس کے سامنے ایک چبوترے پر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی، ایک جامعہ کی بنیاد رکھی۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ نے دارالعلوم قائم کر دیا، مدرسہ قائم کر دیا، جامعہ قائم ہو گیا، دارالعلوم قائم ہو گیا، لیکن رسول اللہ کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے کوئی طالب علم نہیں آیا۔ شعبان کا مہینہ گزر گیا، رجب کا مہینہ گزر گیا، رمضان کا مہینہ گزر گیا، لیکن کوئی طالب علم رسول اللہ کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے کوئی طالب علم نہیں آیا۔ رمضان کا مہینہ بھی گزرتا چلا گیا، پورا رمضان گزر گیا، شوال کا مہینہ بھی آ گیا، 5 شوال بھی گزر گیا، کوئی طالب علم نہیں آیا۔ 8 شعبان بھی، شوال بھی ہو گیا، کوئی طالب علم نہیں آیا۔ 9 شوال کا دن گزر گیا، کوئی طالب علم نہیں آیا۔ جیسے ہی 10 شوال کا سورج طلوع ہوا، 10 شوال کا دن نکلا، ایسے ہی کچھ طلباء رسول اللہ کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے کچھ طلباء آئے اور انہوں نے رسول اللہ کے مدرسے میں، رسول اللہ کے جامعہ میں، رسول اللہ کے دارالعلوم میں اپنا نام لکھوا دیا۔ یہ 10 شوال کا دن تھا، 10 شوال کی تاریخ تھی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بمبئی میں جتنے مدارس اسلامیہ آپ دیکھیں گے، وہ سارے کے سارے مدارس اسلامیہ جو ہیں 10 شوال کو کھلتے ہیں۔ بہار آپ چلے جائیے، بہار میں جتنے مدارس اسلامیہ ملیں گے سب 10 شوال کو کھلتے ہیں۔ بنگال میں چلے جائیے، پورے ہندوستان ہی میں نہیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے کسی ملک میں آپ چلے جائیے، جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو 10 شوال کو مدارس اسلامیہ کے کھلنے کی تاریخ ہے، 10 شوال کو علوم مصطفیٰ کے پڑھانے کی تاریخ ہے۔ تو جس دن علوم مصطفیٰ کھولا جاتا ہے، جس دن علوم مصطفیٰ پڑھایا جاتا ہے، اسی دن علوم مصطفیٰ پڑھانے والا احمد رضا بریلی میں پیدا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، علوم مصطفیٰ پڑھانے والا احمد رضا بریلی میں پیدا ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کے مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے کچھ طلباء آ گئے، کچھ اسٹوڈنٹس آ گئے، انہوں نے اپنا نام لکھوا دیا۔ تو اے لوگو، تم اس نبی کے امتی ہو، تم اس رسول کے امتی ہو جس نے روئے زمین پر سب سے پہلے علم حاصل کرو کا پیغام دیا تھا، تعلیم حاصل کرو کا پیغام دیا تھا، ایجوکیشن حاصل کرو کا پیغام دیا تھا۔ اے لوگو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، لٹریسی حاصل کرو، اپنا جہل دور کرو اور علم حاصل کرو۔ یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پیغام ہی نہیں دیا تھا، بلکہ علم حاصل کرنے کے لیے ایک
اسکول قائم کر کے دیا تھا، ایک کالج بنا کر دیا تھا، ایک دارالعلوم بنا کر دیا تھا، ایک مدرسہ قائم کر کے دیا تھا، ایک جامعہ قائم فرمایا تھا۔ تو مدارس اسلامیہ کا قائم کرنا، مدرسے کا بنانا، دارالعلوم کا بنانا، جامعہ کا بنانا، علم حاصل کرنے کے لیے کوئی جگہ کا بنانا، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے۔ آپ کے علاقے میں بھی علم حاصل کرنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک مدرسہ غریب نواز قائم کیا گیا، جس کے لیے مولانا سلطان رضا نے اپنی ساری انرجی لگا دی اور آپ کی جیب سے جتنا نکال سکتے تھے نکال لیا، آپ نے بھی دیا۔ اب جب دیا تو مجھے دینے پر حضور مفتی اعظم ہند یاد آ گئے۔ اگر آپ کہیں تو میں اس سوتی جو زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوا، صرف 10:04 ہوئے، اور اس قوم کا منہ کھلنے لگا، آنکھیں بند ہونے لگیں، اس سوتی ہوئی قوم کے سامنے مفتی اعظم ہند کا وہ جملہ بھی پیش کرتا چلوں۔ حضور مفتی اعظم ہند اپنے مکان میں تشریف فرما ہے، ایسے عالم میں دروازے پر دستک ہوئی، کھٹکا ہوا، معلوم ہوا کہ ایک سائل ہے، سوال کر رہا ہے۔ دینے میں کچھ دیر ہو گئی تو حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا، دیے کی روشنی محشر تک۔ کیا فرمایا؟ دیے کی روشنی محشر، زور سے بولیے، دیے کی روشنی محشر، دیے کی روشنی محشر تک۔ آخر کسی نے سوال کر لیا، حضور ہم جو شب معراج میں دیے جلاتے ہیں، ہم شب ولادت رسول چراغاں کرتے ہیں، دیے جلاتے ہیں، ہم شب برات میں دیے جلاتے ہیں، آپ کے یہاں جلائے جاتے ہیں کہ نہیں جلائے جاتے ہیں؟ چراغاں کیا جاتا ہے، تو ہمارے یہاں اس کو دیے بولتے ہیں۔ کہا حضور شب ولادت رسول جو ہم دیے جلاتے ہیں، کیا اس دیے کی روشنی محشر میں نظر آئے گی؟ مفتی اعظم ہند کا جملہ سنو، فرمایا اس دیے کی نہیں بلکہ اس دیے کی جو تم نے یہاں دیا، مدرسے کے نام پر دیا، مسجد کے نام پر دیا، دین کے نام پر دیا، مذہب کے نام پر دیا، اسلام کے نام پر دیا، جو تم نے یہاں دیا، جو غریبوں کو دیا، مسکینوں کو دیا، یتیموں کو دیا، بیواؤں کو دیا، بے سہارا لوگوں کو دیا، جو تم نے یہاں دیا، طلباء کو دیا، علماء کو دیا، جو سادات کو دیا، جو تم نے یہاں دیا، اس دیے کی روشنی محشر میں نظر آئے گی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جو تم نے یہاں دیا، اس دیے کی روشنی محشر میں نظر آئے گی۔ تو جو تم نے یہاں مدرسے کے نام پر دیا، اس دیے کی روشنی تمہیں یہاں نظر نہیں آئے گی۔ اگر اس دیے کی روشنی دیکھنا ہے تو میدان محشر میں نظر آئے گی۔ طوفان نوح لانے سے آیا فائدہ؟ 2 اشک ہی بہت ہیں اگر کچھ اثر کریں تو، چونکہ یہ بمبئی ہے اور یہاں پر وقت کی بڑی پابندی ہوتی ہے اور سامنے ہمارے کھڑے ہوئے ہیں لوگ، اس لیے میں اپنی تقریر کو لمبا نہیں کروں گا، اور جو سلسلے میں داخل ہونے کے لیے بار بار متواتر تل پہ تل جب سے میں آیا یہی کہا گیا مجھے کہ بہت سے لوگ مرید ہونے کے لیے آئے ہیں، بہار کے بھی ہیں، بنگال کے بھی ہیں اور علاقے کے بھی ہیں، بہت سے لوگ مرید ہونے کے لیے آئے ہیں۔ تو جو لوگ مرید ہونے کے لیے آئے، مرید ہونے کی نیت سے آئے، تو مرید ہونے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے مدرسے کے صدر مدرس مولانا حافظ خورشید صاحب کے سر سے عمامہ اتار لیں اور آپ کے ہاتھ میں پہنچا دیں، اپنے سر سے عمامہ اتار کے ہم آپ کے ہاتھ میں بھیج دیں۔ تو مرید ہونے کے لیے ہاتھ میں رومال ہونا، چادر ہونا، کپڑا ہونا ضروری نہیں ہے، مرید ہونے کے لیے دل کا ارادہ ہونا ضروری ہے۔ تو جو حضرات اب تک کسی سنی صحیح العقیدہ پیر کے مرید نہیں ہوئے، وہ لوگ مرید ہونے کی نیت کریں، اور سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی
جب مرید ہونے کے لیے اپنے والد ماجد کے ساتھ مارا حرام الطہرہ تشریف لے گئے اور حضرت سیدنا شاہ آل رسول نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو جو الفاظ پڑھوا کر سلسلہ قادریہ میں داخل فرمایا تھا، وہی الفاظ حضور مفتی اعظم ہند نے مجھ فقیر کو پڑھوا کر سلسلہ قادریہ میں داخل فرمایا، تو برکتوں کے حصول کی نیت سے، نعمتوں کے نزول کی نیت سے اور شفاؤں کے ظہور کی نیت سے آپ حضرات وہ الفاظ پڑھ لیں، دہرا لیں، ورد کر لیں جو سیدنا شاہ آل رسول نے اعلیٰ حضرت کو پڑھوائے تھے۔ تو آپ تمام حضرات بھی وہ الفاظ برکتوں کے حصول کی نیت سے پڑھ لیجئے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعالی تعالی علیہ علیہ وعلا وعلا آلہ آلہ واصحابہ واصحابہ اجمعین اجمعین وبارک مبارکہ وسلم۔ وسلم۔ یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحمان، یا رحیم، یا رحیم، دل مارا دل مارا کن کن مستقیم مستقیم بحق بحق ایاک ایاک نعبد نعبد و ایاک وإیاک نستعین۔ نستعین۔ یا اللہ یا اللہ، تیری بارگاہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں اپنے تمام اپنے تمام پچھلے صغیرہ صغیرہ و کبیرہ کبیرہ گناہوں سے۔ گناہوں سے۔ یا اللہ یا اللہ، میری توبہ میری توبہ قبول فرما، قبول فرما، آگے آگے نیکیوں کی نیکیوں کی توفیق توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا اللہ، برائی سے برائی سے بچتا رہوں گا، بچتا رہوں گا، خاص کر خاص کر جھوٹ، جھوٹ، غیبت، غیبت، بدی، بدی، بدعقیدوں سے بدعقیدوں سے دور رہوں گا، دور رہوں گا، سنیوں کے سنیوں کے سچے مذہب پر سچے مذہب پر قائم رہوں گا۔ قائم رہوں گا۔ یا اللہ یا اللہ، مجھے مجھے علم نافع علم نافع عطا فرما۔ عطا فرما۔ یا اللہ یا اللہ، تیری تیری بخشی ہوئی بخشی ہوئی توفیق سے توفیق سے نماز روزہ، نماز روزہ، حج و زکوٰۃ، حج و زکوٰۃ، جملہ فرائض اسلام اسلام ان کے وقتوں پر ان کے وقتوں پر ادا ادا کرتا رہوں گا۔ کرتا رہوں گا۔ یا اللہ یا اللہ، مجھے مجھے اپنی اپنی قدرت سے قدرت سے خیر و برکت خیر و برکت عطا فرما۔ عطا فرما۔ یا اللہ یا اللہ، میری زندگی سے، میرے گھر سے، میرے گھر سے، میرے علاقے سے، میرے علاقے سے جملہ جملہ سیارگان کی سیاحان کی نحوستوں کو نحوستوں کو دور فرما، دور فرما، اپنی برکتوں کا اپنی برکتوں کا نزول فرما۔ نزول فرما۔ یا اللہ یا اللہ، میں نے اپنا ہاتھ پیران پیر پیران پیر، دستگیر دستگیر، حضرت حضرت سیدنا سیدنا شیخ شیخ محی الدین محی الدین عبد القادر عبد القادر جیلانی جیلانی رضی اللہ رضی اللہ تعالی تعالی عنہ عنہ کے کے دست پاک میں دست پاک میں دیا۔ دیا۔ یا اللہ مجھے یا اللہ، مجھے غوث اعظم کے غوث اعظم کے غلاموں میں، غلاموں میں، ان کے شہدائیوں میں، ان کے شہدائیوں ان کے عاشقین میں، ان کے عاشقین میں، ان کے مریدوں میں ان کے مریدوں میں مجھے قبول فرما۔ قبول فرما۔ یا اللہ یا اللہ، قیامت کے دن قیامت کے دن میرا میرا حشر و نشر نشر غوث اعظم کے غوث اعظم کے گروہ میں گروہ میں فرما، فرما، اور ان کے اور ان کے پرچم میں پرچم اٹھا کر اٹھا کر جند حق میں جند حق میں